السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین اور آج کی ولاگ میں بات کریں گے بلاول زرداری کے حوالے سے، جن کے خلاف ایک درخواست گزار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے۔ دوسری جانب بات کریں گے امریکہ کا جو بیان آیا ہے سامنے عمران خان کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور بلے کے نشان کے حوالے سے، اور پروگرام میں شامل کریں گے شیخ رشید نے جو دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے 3 کروڑ میں ٹکٹ بیچے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور پروگرام میں کے آخر میں محسن نقوی کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین۔ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ایک درخواست گزار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور شاہ محمد زمان ان کا نام ہے۔ انہوں نے درخواست دائر کی اور اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بلاول صاحب ہے، جن کا انتخابی نشان جو ہے وہ تلوار ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہے، جو چیئرمین ہے، وہ زرداری صاحب ہے۔ تو بلاول اگر ایک پارٹی کے چیئرمین ہے تو وہ دوسری کی ٹکٹ کے اوپر کس طرح، انتخابی نشان کے اوپر کس طرح الیکشن لڑ سکتے ہیں، جو کہ بلاول صاحب تلوار کے تیر کے نشان سے الیکشن لڑ رہے، اور ہر جلسے میں تیر کے نشان جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں اور عوام کو دکھاتے ہیں کہ تیر کے اوپر آپ مہر لگائیں، جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم بہت کچھ کریں گے عوام کے لیے۔ درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے، کیونکہ اگر وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے تو کس طرح دوسری پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، ان کو اس سے روکا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2 دن پہلے سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکٹیو ہوتی ہے، یا یہ درخواست جو ہے اس کو نل انوائٹ کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، اور کچھ کہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر اب کوئی فیصلہ جاری نہیں کر سکتے یا سماعت سن نہیں سکتے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے کہ کیا وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ پروگرام میں امریکہ کے حوالے سے اگر بات کریں، امریکی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہے ویدنان پٹیل، انہوں نے ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے پاکستان کے اندر، ان سے انتخابی نشان بلے کا نشان لینا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جس کے اوپر انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ اسی طرح رکھوں گا کہ پاکستان کی انتخابی عمل کا ہم کافی باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمیں وہاں تشدد کے تمام واقعات اور پرامن مظاہروں سمیت میڈیا بشمول انٹرنیٹ پر پابندیوں پر تشویش بھی ہے۔ انہوں نے موقف میں اپنے بیان میں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ہمیشہ ایسا جمہوری عمل دیکھنا چاہتا ہے جو آزادی اظہار رائے کے ساتھ تمام جماعتوں کو مکمل طور پر انتخابی عمل میں حصہ لینے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا، یعنی صحافی نے سوال کیا عمران خان کے حوالے سے، ان کے پارٹی کے حوالے سے، ان کے جو انتخابی نشان ہے اس حوالے سے، لیکن انہوں نے جواب میں خان صاحب کا کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی نام نہیں لیا۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں، اور پاکستان کے اندر ہمیں اس چیز کے اوپر کافی تشویش ہے کہ جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پرامن مظاہرے لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو طریقہ، جو رویہ اپنایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے، اور ہم چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ یعنی یک طرفہ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ تو کیا پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے رہے کہ امریکہ کیوں کسی ملک کے اندر مداخلت کرے، کسی ملک کے اندر اگر الیکشن ہو رہے تو امریکہ کون ہوتا ہے جس کے اندر مداخلت کرے؟ اور اگر آپ کو یاد ہو تو امریکہ نے ترکی کے انتخابات کے اوپر ان کے اندر بھی انہوں نے کافی جو ہے انہوں نے وہاں پر چیزیں کچھ کام انہوں نے شروع کیا تھا کہ اردگان صاحب جو ہے اس کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے، اور خبریں گردش کرتی رہی کہ انہوں نے دوسری پارٹیز کو کافی پیسہ چلایا، لوگوں میں پیسہ چلایا کہ کسی طریقے سے اردگان جو ہے وہ اس جو سارا چکر چل رہا ہے، جو اردگان صاحب 2000 سے پاور میں ہے، اس کو کسی طریقے سے سائڈ پہ کیا جائے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے۔ اصل وجہ ان کی یہ تھی کہ جو ترکیہ کے اندر جو ترکیہ کے اوپر 100 سالہ پابندیاں ہے وہ 2023 میں ختم ہو گئی۔ اگر پابندیاں ختم بھی ہو گئی اور اردگان بھی لیڈ کرے ترکی کو تو امریکہ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور پروگرام میں شیخ رشید کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو شیخ رشید نے ایک پیغام جاری کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کانفرنس نہیں کی،
3 کروڑ میں پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ بھیجے گئے ہیں جن کے شواہد میرے پاس موجود ہے. میں اب بھی اس بیان کے اوپر قائم ہوں. ناظرین، شیخ رشید کے حوالے سے کہا جاتا رہا کہ شیخ صاحب نے جس طرح کانفرنس کی ہے، انہوں نے نہ خان صاحب کے خلاف کانفرنس کی ہے، نہ خان صاحب کے حق میں کانفرنس کی ہے، نہ انہوں نے اس سائڈ کے بندوں کو ناراض ہونے کی کوشش کی ہے، نہ خان صاحب کو ناراض ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کانفرنس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے ہے کہ ہمارا شیخ رشید سے کوئی اتحاد نہیں، اس کے مقابلے میں ہم بندے کو کھڑا کریں گے، اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے اور اس کے مقابلے میں الیکشن لڑے گا. ناظرین، شیخ صاحب اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صاحب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے، سیاسی صورتحال ہے، جس طرح گیلف کا ایک سروے بھی آ چکا ہے کہ معیشت کے اوپر نون لیگ نے زیادہ کام کیا ہے. پاکستان کی تاریخ کے اندر نون لیگ کے ٹنیور میں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوتی رہی ہے اور نون لیگ نے ان کے اوپر کافی کام کیا، یعنی نواز شریف صاحب نے کام کیا ہے. لیکن جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں پاکستان کے مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے اور لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. اگر شیخ رشید صاحب عمران خان کے خلاف جائے تو ان کو الیکشن میں نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ آج کل خان صاحب کے سپورٹ میں ہے اور زیادہ تر یہی دیکھنے کو ملے اور یہی جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. پروگرام کے آخر میں محسن نقوی کے حوالے سے بات کریں گے کہ محسن نقوی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی کو 3 سال کے لیے لیڈ کریں گے. وہ پاکستان پی سی بی کے چیئرمین 3 سال کے لیے منتخب ہو چکے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کسی کام کے اندر ایکسپرٹیز نہ ہو، صلاحیت ان کے اندر نہ ہو، تو وہ اس ادارے کو کس طرح ٹھیک کرے گا؟ کیا محسن نقوی کا ماضی کرکٹ سے جڑا رہا؟ نہیں. نجم سیٹھی کا ماضی کرکٹ سے جڑا رہا؟ نہیں. کیا ذکا اشرف کا ماضی کرکٹ سے جڑا رہا؟ ہرگز نہیں. اگر ایسے لوگ آتے ہیں اور کرکٹ کو لیڈ کرتے ہیں تو کیا یہ نقصان جو ہوگا کرکٹ کو یہ پلیئرز کے اوپر جائے گا یا کرکٹ جو بورڈ کے چیئرمین ہے ان کے اوپر جائے گا؟ تو پاکستان کے اندر کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ سیاستدان کچھ ادھر ادھر کے لوگ آ جاتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں. تو 3 سال کے اندر پتہ چلے گا کہ کیا پاکستان کی کرکٹ کے اندر کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی. یہ نقصان اگر ہوتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر بہتری آتی ہے تو کریڈٹ کس کو جائے گا؟ کھلاڑیوں کو جائے گا یا چیئرمین صاحب کو جائے گا؟ اپنے میزبان شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ نے خیبہ.